بسم الله الرحمن الرحيم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام. اللهم صل على ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم و مولانا الکریم. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہیں جب پوری کائنات کی کہیں بھی قرآن کے اندر ہوں یا احادیث کے اندر ہوں یا تاریخ کے اندر ہوں حسنات کو اکٹھا کیا جائے، نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے، تو جسے ام الحسنات کہتے ہیں وہ ہے سیدہ دو عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. قرآن میں کہیں پر بھی حسنہ کا ذکر ہو وہ وجود مقدس ہے سیدہ دو عالم کہ اس فیض کی تعریف ہے، اس حسن کا، اس حسنہ کا، ان نیکیوں کے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں بندگی کے اس مقام پر ہیں کہ تمام نیکیاں اور حسنات وجود مقدس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں. ہم اپنی ان نشستوں میں فطرت کی، نیچر کی اس بحث پر ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جو کریشنز کا سلسلہ اولین و آخرین سے شروع اور آخر تک ڈے آف ججمنٹ تک جائے گا، اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں قرآنک عقیدے کے مطابق اور وہ الہی سسٹم کے مطابق جس کی وجہ سے جن کے وجود کے احسانات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پوری انسانیت کے اوپر ہیں. اول دن سے ہم نے اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور آج دنیا دین کے نام پر تھاؤزنڈز آف ازمز کا شکار ہے. درست ہے، تھاؤزنڈز آف آئیڈیالوجیز جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں، اور ہر انسان اپنی دماغی اپروچ کے مطابق اس آئیڈیالوجی کو انٹروڈیوس کرتا ہے اور پوری دنیا کو اس طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. اور ساری آئیڈیالوجیز کے سامنے، بلیفز کے سامنے، فیتھ کے سامنے، عقیدے کے سامنے، فکر کے سامنے، سکول آف تھاٹ کے سامنے قرآنک سکول آف تھاٹ بھی ہے، الہی سکول آف تھاٹ ہے، خدائی یونیورسٹی موجود ہے، خدائی مدرسہ موجود ہے، خدائی اساتید موجود ہیں. قرآن ایکچولی یہ لاک ڈاؤن سے سارے سکول بند ہو گئے نا، آن لائن چلے گئے، پر قرآن تو 1400 سال سے لائیو ٹیچنگ کا ذریعہ ہے. قرآن کی ٹیچنگز 1400 سال 1442 کتنے 100 سال سے جو بھی ہمارا یہ ہجری سال چل رہا ہے اس کے حساب سے قرآن جب سے نازل ہوا قلب مطہر پیغمبر پر، جب سے اس کی لائیو ٹیچنگز کا سلسلہ جاری ہے. اب سوچنا فرش ادائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ہم سب نے یہ ہے کہ جب رب العالمین جو مدبر کائنات ہے اس نے اپنے سسٹم کو لائیو رکھا، علم یعلم بأن اللہ یرا، اور پھر یہ کہہ کر سارے ذہنوں پر دستک دی کہ دیکھو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے.
پھر یہ بھی کہا اینما تکونوا وہو معکم، تم کہیں بھی دنیا کے کونے میں چلے جاؤ، ہزاروں تہ سمندر کے اندر چلے جاؤ، زمین کے اندر چلے جاؤ، اینما تکونوا، سورہ حدید کی آیات، وہو معکم، وہ آپ کے ساتھ ہے، لائیو آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ آواز، یہ ندا اس عالم لاہوت سے ہے جہاں پر فقط عدم ہے، جہاں فقط خدا کی ذات چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے ہے۔ اور جن ہستیوں کو اس لائیو ایجوکیشن کے لیے اس نے سلیکٹ کیا، اس کا بھی قرآن میں ذکر فرما دیا، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ دیکھو ان سے کہو کہ جو ہم نے تمہارے گائیڈنس کا، تمہاری ٹیچنگ کا، تمہاری ذہنی تربیت کا، وجود کی تربیت کا، سوچ کی تربیت کا، اولاد کی تربیت کا، دل کی تربیت کا، اور فکر کی تربیت یعنی ٹریننگ کسی بھی ٹائپ کی ہو، اس کا انتظام ہم نے لائیو رکھا۔ اور جس طرح خدا ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور خدا جو کہ خالق کائنات، مالک کائنات، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم ہے، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ اس مقام پر ہے۔ اسی نے اس کی ذات کو سمجھانے کے لیے، اس وجود کی طرف توجہ دلانے کے لیے، انسان کی عظمت بڑھانے کے لیے، مقام بڑھانے کے لیے، اس کے مقام کو پہچانوانے کے لیے، اس کے آنر کو، اس کی ڈگنیٹی کو، اس کے ایم آف کریشن کو، اس کے آبجیکٹس کو، پرپوزز کو، ایسے اپنی بارگاہ سے پڑے ہوئے وہ عالم لاہوت سے، عالم ناسوت سے، عالم ملاکوت سے، عالم ارواح سے، وہ ان ساری عالم انوار سے، سب عوالم جو ہے وہاں سے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ان کا تعلیم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رب العالمین کے اس احسان کو اپنے گھر بیٹھ کر، کسی جگہ بیٹھ کر، وہ اس نورانی کنیکشن سے قرآن کے ذریعے اس کو کھولے، اور پھر اس کے ذریعے اپنے وجود کے اندر پاکیزگی کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، تو تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے لیے ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس یہ جو علم ہے، آپ جا کر وہ تمام، جیسے زیادہ اس میں ریفرنس عوالم العلوم علامہ بحرینی، جو کہ علامہ مجلسی کے بڑے قابل شاگردوں میں سے تھے، اور بہت زیادہ لکھنے والوں میں، بہت زیادہ کتب آپ نے لکھی، اور پھر ابن شاذان جن کی کتب پہ ائمہ کی جو ہے وہ سٹمپ ہے، اور بہت سارے اور بھی ہمارے ائمہ علیہ السلام کے ادوار کے رائٹرز، لکھنے والے۔ کسی بھی زمانے میں انسان اپنے وقت کے امام سے بھی ہم اس پاکیزگی کی صورت میں ان چیزوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی۔ آئیے اس ایام فاطمیہ میں ہم نے آپ کے دلوں پر، میں نے جو اتنے سالوں سے ایک طالب علمانہ کوشش سے بتا رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی محبت کا اتنے فائدے ہیں، قبر میں فائدہ ہوگا، حشر میں فائدہ ہوگا، نماز میں فائدہ ہوگا، اور یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی قبولیت میں فائدہ ہوگا، مطلب اس طرح کی چیزیں بہت ساری جو ہے وہ لکھی بھی گئیں، تحریریں بھی تھیں، احادیث بھی تھیں اور ہیں بھی، اور پھر وہ مختلف قسم کے معجزات کو ہم سن کر اپنی زندگی میں اسے ایبزارب نہیں کر رہے تھے۔ یہ جو بحث آپ کے ساتھ 10 دن سے ہم نے کی ہے، یہ اصل و اصول کی بحث ہے۔ یہ اصل، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے واقعیت، یعنی کسی چیز کا ایگزسٹ ہونا، اور ایک ہوتا ہے حقیقت۔ واقعیت، وہ کہتے ہیں نا واقعی ایسی چیز ہے، واقعیت اور حقیقت دو مختلف چیزیں ہیں۔ واقعیت میں وہ چیز آتی ہے، کسی کے ایگزسٹ ہونے میں وہ چیز آتی ہے، جیسے کہ واقعیت میں وہ ایگزسٹنس جسے آپ ٹچ کر سکتے ہیں، مس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، درست؟ یہ ہے واقعیت، اور یہ ہے ہمارے جسم، یہ ہے وہ درخت، یہ ہے وہ پھل، یہ ہے وہ نعمات الہی، انعامات الہی، مختلف چیزیں، اس کو کہتے ہیں واقعیت، کسی چیز کا ایگزسٹ ہونا۔
دوسری چیز ہے حقیقت. واقعیت میں ہمارے وجود کو لوگ دیکھتے ہیں. حقیقت کا تعلق روح سے ہے. حقیقت کو، ریالٹی کو مس نہیں کیا جا سکتا، لمس نہیں ہے اس کا. روح کو کوئی مس نہیں کر سکتا، لمس نہیں ہے، ٹچ کی فیلنگز نہیں ہے، سامنے بیٹھے نہیں دیکھ سکتے روح. تو اب جو واقعیت ہے اس کے لمس کو محسوس کیا جاتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ خدا سے اس لیے غافل ہیں کہ خدا کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. تو یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے نہ ماننے کی. جب آپ اپنی روح کو خود ٹچ نہیں کر سکتے، خود نہیں پتا ہے، آپ کا جسم ہے، حقیقت کچھ اور ہے. تو جو بحث آپ کے ساتھ ایک انتہائی چھوٹے طالب علم کی حیثیت سے در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر توفیق جو ہے حاصل کر رہی ہوں اللہ رب العالمین کے احسان کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ حقائق کی بحث ہے، حقیقت کی بحث ہے. وہ اس اصل و اصول کی بحث ہے جو ظاہری طور پہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس پوری کائنات میں جیسے ہم نے دین کے اوپر بحث کی، اب دین کو ہی آپ لے لیجئے. میں اور آپ ہم سب 8 سال 9 سال سعودی ایمبیسی کے سامنے ایک بورڈ اور کارڈز لے کر کھڑے ہوتے تھے کہ وہابیت کوئی دین نہیں ہے، وہابیت دین ہی نہیں ہے، اسلام میں کوئی اس کی جگہ نہیں ہے. آپ نے اور ہم نے مل کر یہ پروٹیسٹ کیے تھے نا. تو یاد رکھیے یہ وہ دین تھا یا وہ فکر تھی، وہ تھاٹ تھی، وہ سوچ تھی، وہ نظریہ تھا جو دنیا داروں نے دنیا داری میں درست کیا اور اسلام کے ٹکڑے کرنے کے لیے انٹروڈیوس کرایا. اور جو اس کے مخالف اٹھا وہ دیندار، وہ دین الہی کے ساتھ تھا. اور ہم نے چاہے چند سال ہی صحیح لیکن 4-5 دن پہلے کی خبر کو آپ سن لیں کہ 106 ایئرز کے بعد آج اس دین کے بنانے والے دنیا میں اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم نے دین وہابیت کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے، اب کوئی وہابیت کا ماننے والا نہیں رہے گا. 106 سال آپ نے قرآن کے مخالف ویژن کو پروڈیوس کیا، پروڈکٹ کیا، پرنٹ کیا، لوگوں کو دیا، مدارس بنائے، دہشت گرد بنائے، ٹیررسٹ بنائے، دنیا میں وحشت پھیلائی، ایکسٹریمزم پھیلایا، انتہا پھیلائی، گمراہ کیا، لوگوں کو جہنمی بنایا. یہ سارے 106 سال کی ساری ذلتیں کہاں جائیں گی؟ آج آپ کھڑے ہو کر ان ساری کوتاہیوں پر دنیا کو، اس کا مطلب ہے کہ دنیا ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے کہ جہاں جب تک حقیقت سمجھنے والے، چاہے ہم دنیا سے چلے گئے یا آئندہ کتنا ٹائم ہوگا، یا جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اب نہیں ہیں، ان کو تو اللہ رب العالمین کی ذات یہ کریڈٹ دے گی نا یہ کریڈٹ کہ انہوں نے ساری کوششوں کے باوجود، قتل و غارت ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس دین کو قبول نہیں کیا جو دین فطرت نہیں تھا. آج فطرت چونکہ کھل کر سامنے آ رہی ہے اس دنیا کے، اس لیے وہ جو بنانے والے تھے وہ خوف کھا گئے ہیں. انہوں نے آفیشیلی اس بات کو اناؤنس کیا کہ یہ والا جو سکول آف تھاٹ ہے فنش. اب اس کی جگہ وہ کون سا سکول آف تھاٹ لائیں گے؟ وہ اسرائیلیات سے بھرپور ہوگا، امریکیات سے بھرپور ہوگا، یا کون سی اور ازمز جو ہیں ان سے بھرپور ہوگا. ایک نئی چیز آئے گی، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند. دیکھیے جیسے پہلے 10 دن آپ کے سامنے دین کی سائنس اور آپ کے سامنے صرف 10% بیان ہوئی ہے یا اس سے بھی کم. یہ لفظ اپنی جگہ، لیکن اس کو جوڑا اس لیے تھا کہ فطرت، نیچر میں سیدہ فاطمہ زہرا کا احسان ہم پر کتنا ہے، اس دنیا کے ہونے میں بی بی کا احسان کتنا ہے. یہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں، نہ صرف تسلیم کریں، مانیں.
مان کر اس لائیو ٹیچنگ کا، اس لائیو مدرسے کا، اس لائیو سکول آف تھاٹ کا جو 1442 ایئر سے رب العالمین نے رکھا ہوا ہے، لائیو اور چل رہا ہے، اور صرف چند سٹوڈنٹ ہیں. اسی طرح جیسے لاکھوں لوگ تھے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، تو مولا علی کے زمانے میں کتنے تھے؟ 5 10 نہیں تھے، 4 یا 6 لوگ تھے جو اسکول آف تھاٹ سے کنیکٹڈ تھے، جن کے نام آپ کو زبانی یاد ہوں گے: جناب مقداد، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب میثم چمار، یا مطلب اس طرح آپ گنتے جائیں گے تو آپ کو بس چند لوگ ملیں گے جو کنیکٹڈ لائیو ٹیچنگز کے ساتھ تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ آپ دیکھیں امام حسن کے زمانے میں بھی بہت کم لوگ تھے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بڑے آگے گئے تو کتنے آئے؟ مطلب 72. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کتنے آئے سیکھنے کے لیے، بہت کم لوگ تھے، 40 50 60، اس سے زیادہ نہیں تھے. اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے بیٹھ کر قلم کے ساتھ لوگوں کو درس دینے کا، افتتاح، اجرا سب کچھ کیا. اور امام صادق علیہ السلام کا زمانہ جو گولڈن سائنس اور ٹیچنگ کا اور مدارس کا اور سکول کا اور علم کا زمانہ تھا، آپ کے وجود کی برکتیں. اور دیکھیے ہر اس خدائی معلم کو زہر دے کر شہید کیا. کس طرح شہید کیا آپ کے سامنے ہے خود، یعنی امام صادق علیہ السلام کے 4000 علمی حلقے ہونے کے باوجود آپ کو اتنی زیادہ اذیتیں دی گئی کہ آخر بھی آپ کے ساتھ 10 لوگ تھے اور آپ کو انتہائی ایک نہیں تقریباً 10 مرتبہ جو ہے، اس سے بھی زیادہ مرتبہ زہر دی گئی اور مظلومانہ شہادت. تو یہ علم کی قدر اس زمانے نے کی ہے. یہ زمانہ ہے جس نے علم کو اور خدائی علم دینے والوں کو نہیں پہچانا. اور کتنے 100 سال تک تاریخ میں وہ لوگ لوگوں پر حکمرانی کرتے رہے، نہ جن کے ذہن الہی تھے، نہ جن کی سوچ الہی تھی، نہ جن کا کردار خدائی تھا، نہ جن کے اندر للہیت تھی. دنیا دار تھے، دنیا پرست تھے، خواہش پرست، جو ہے دولت پرست اور حکومت پرست اور تخت پرست تھے، اور بعد میں ذلتوں میں جا کر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ سب نے دیکھا. اب چوتھے مرحلے میں آج آپ سب کی توجہ، یہ ساری تمہید اس لیے باندھتی ہوں کہ 10 دن کی محنت آپ چھوڑ نہ دیں، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس دین کی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس دین کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے لیا، وہ دین ہر زمانے میں لائیو تھا، ہے، رہے گا. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. اگر تو ہماری روحانی پاکیزگی اتنی ہے جو آج فرش آدائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بیٹھے ہیں، تو پھر ہم کنیکٹڈ ہوں گے. اور میں نے وہی چیزیں بتائیں، قرآن، صلاح، تسبیح. قرآن آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، راستہ بتا رہا ہے، نیویگیٹ کر رہا ہے. صلاح اور تسبیح آپ کے وجود کے اندر وہ پاکیزگی لے کر آئے گی، وہ آپ ایبزارب کریں گے تو آپ کو خود بخود اس جگہ لے جائے گی، اس اسٹیشن پر لے جائے گی جہاں آپ کا تبرک، آپ کا علم، آپ کا حصہ رکھا ہوا ہے. لیکن اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے آپ کے اندر وہ ایبزارب کر کے پاکیزگی نہیں لائیں گے، ہم اس مقام پر ان تسبیحات اور ان احسانات کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہم زندگی میں کبھی بھی کسی بھی چیز کی تاثیر نہیں لے سکتے. پھر ہم اوپر کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہم چادر اوڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہم چادر اوڑھتے ہیں، لیکن جب ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں یا کچھ ایسے تو نہ ہمارے پاس چادر ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس حجاب ہوتا ہے، اور نہ ہمارے پاس کچھ. اس کا مطلب ہے کہ وہ ذکر جو تھا وہ وقتی تھا، کیونکہ جو علوم اہل البیت علیہ السلام کو، وہ چیز جو میں نے 1 2 3 4 5 6 کتنی مجالس میں میں نے آپ کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ ذکر جب ایبزارب ہوتا ہے تو انسان کا اخلاق تبدیل ہوتا ہے، اور انسان اپنے امام سے روحانی طور پر اسی وقت کنیکٹڈ ہوتا ہے جب وہ اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے. جو حقیقت کو دیکھنے والے ہیں جیسے چند، تو جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے اپنی حقیقت کو دیکھنے کی کہ میری اصلی حقیقت کیا ہے، یعنی مثلا یہ جو اللہ کی بارگاہ میں ولایت کے درجے پر پہنچے لوگ، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو 1000 نام ایسے علماء کے دیتی ہوں
جنہوں نے کتابیں لکھی اور مطلب 1000 سال سے وہ اس غیبت میں اس جگہ پر ہیں کہ چونکہ دیکھیں علامہ مقدس اردبیلی جن کے لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ جا کر مولا علی علیہ السلام کے روزے پر کھڑے ہوتے تھے، جیسے میں آپ سے بات کریں گے ایسے بات کرتے تھے، تو لوگ سنتے تھے کہ مولا علی ان کو جواب دے رہے ہیں. لوگ سنتے تھے مسجد سہلا میں کہ علامہ مقدس اردبیلی کو جواب دیا جا رہا ہے. ایسے ہزاروں علماء فقہاء کی لسٹیں موجود ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں بس معصوم ہی یہ بات کام کر سکتے یا معصوم ہی نہیں، ہم سب جو مودت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر خلق ہوئے ہیں، ہمارے اوپر بھی واجب ہے یہ چیز. اب کیا ایک بات بتاؤں، علامہ مقدس اردبیلی جب انہیں یہ بات ریئلائز ہو گئی، محضر خدا، محضر امام کہ خدا بھی ہر وقت دیکھتا ہے اور معصومین بھی ہر وقت دیکھتے ہیں، تو لکھا گیا کہ 40 سال تک 40 years تک علامہ مقدس اردبیلی جو ہیں انہوں نے ٹانگیں پھیلا کر، یعنی جیسے ہم ٹانگیں سیدھی کر کے سو جاتے ہیں، وہ 40 years تک انہوں نے ٹانگیں سیدھی کر کے اپنی نیند نہیں کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی the way they understood the level of that کہ موجود ہیں، حاضر ہیں، اس محضر کو محسوس کرنا، اس پریزنس کو محسوس کرنا جو ہم نہیں کرتے. آج ہماری ناکامیاں، آج ہمارے اندر علم ابزارب نہیں، نماز ابزارب نہیں، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تاثیر نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے. ایک سلامت پڑھ لیجیے بابا سے. اگر علامہ مقدس اردبیلی یا ہمارے بہت سارے اور بھی فقہاء علماء 40 years، ہم سوچیں کہ ہم نے 40 سال اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، 40 years تک اپنی ٹانگوں کو سیدھا نہیں کر سکتے. از بس کہ ادب، احترام امام کا اپنے گھر میں ہے، مدرسے میں ہے، حجرے میں ہے، کہیں بھی ہے. یہ ایک وجود کے اندر اس حقیقت کو، ہم اس حقیقت کو محسوس کیوں نہیں کر سکتے؟ آئیے کیوں نہیں کر سکتے، اس موضوع کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں. اس احسانات کے ساتھ ساتھ جو انسانی فطرت میں، وہ کرسچن ہو، جوئش ہو، ایتھیسٹ ہو، خدا کو نہ مانتا ہو، وہ تسبیح کرنے کی روحانیت ہر انسان میں موجود ہے. ورنہ آج تو ٹائم نہیں ہے، آپ خود بھی جائیں سرچ کریں کہ جو یہاں پرتگیز، جس کو ہم پرتگال اردو میں بولیں گے، جو ہے وہاں پر جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اسٹیچو، اور پورا شہر بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے ہے. کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے کہ جس میں وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھے. اگر آپ پوری ہسٹری کو جا کر دیکھیں تو کس طرح اس ذکر یا اس فطرت انسان کے اندر وہ ولایت لنبشر انفسنا بان قد طہرنا بولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کا رنگ کس طرح غیر مسلموں کے اوپر بھی تھا اور ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس چیز کو، اس حقیقت کو ریئلائز کرانے کے لیے، اس حقیقت کو بتانے کے لیے ایام فاطمیہ کی ان صفوں میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ نشستیں جاری ہیں. اب ایک اور مرحلہ جو خاص، یعنی ہم نے دیکھا کہ وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاصہ ولایت فاطمہ زہرا، جو ایک اور چیز ہے وہ بھی فطرت انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب انسان کی فطرت کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے، میں اور آپ ایک دوسرے سے سوال کر کے پہلے اس فطرت پہ پہنچتے ہیں، اور پھر اس خاصہ اسپیشیلٹی وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صدیقہ اطہر سلام اللہ علیہا کے ساتھ خاصیت کے ساتھ ہے. جیسے ام الرحمہ ہونا، کہ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، لیکن رحمت للعالمین کے لیے رحمت ام الرحمہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو رحمت ہونا، آپ کے وجود کی رحمت برکات سارے لوگوں کے لیے ہونا، یہ ایک خاصہ ہے آپ کے وجود کا، اور وہ انسانی سوچ کے اندر
کسی کی پرستش، بندگی، عبادت اور تسبیح کرنا، یہ بھی خاصہ وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جو ہے نسبت ہو کر نکل کر پوری دنیا کے ہر ذی شعور، چاہے وہ کرے نہ کرے، لیکن ان تک یہ بات، یہ نسبت، یہ خاصیت پہنچتی ہے، چاہے اس کو فائنڈ کریں یا نہ کریں، کانشیسلی انکانشیسلی۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے، آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں اس بات کو ہاں کہیں گے، کہ جس کی فطرت میں یہ بات شامل نہ ہو کہ وہ پاکیزگی کو پسند کرے۔ ہم کتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں، ہر انسان صفائی پسند، صفائی کو پسند وہ خود مینج کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، آرگنائزڈ ہو یا نہ ہو، لیکن صفائی پسند ہونا یہ سب کی فطرت میں ہے، یعنی سب کو اچھا لگتا ہے پاکیزگی، صفائی، مینیجڈ، آرگنائزڈ۔ حتیٰ کوئی انسان اگر بہت ڈس آرگنائزڈ بھی ہے نا، تو وہ کسی بھی مینیجڈ چیزوں کو، پاک صاف چیزوں کو دیکھے گا تو تعریف کرے گا، اوہ بہت زبردست، بڑا اچھا۔ یعنی پاکیزگی، صفائی، طہارت، ان چیزوں سے پیار انسان کی فطرت میں ہے، فطرت میں ہے، فطرت سے مربوط ہے وہ پاکیزگی۔ رب العالمین نے، پروردگار عالم نے، اور یہ فطرتاً انسان کو پاکیزگی سے پیار ہے، اور پاکیزگی کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ نجاست۔ جب آپ تودیع المسائل پڑھتے ہیں، طہارات کا ایک باب ہے، ایک نجاسات کا باب ہے، دیکھیے۔ اور پھر طہارات کے باب میں سب سے بیسٹ، جس پر سارے اسکول آف تھاٹ متفق ہوتے ہیں، وہ پانی ہے۔ پانی ہے کہ پانی یعنی کسی بھی چیز کو نجس ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پانی پاک کرتا ہے۔ پانی ہر چیز کو پاک کرتا ہے، لیکن پانی کو کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی۔ یہ پانی کے اندر، پانی کے اندر کوالٹی ہے، پانی کے اندر یہ جو ہے، یہ صفت ہے، نور ہے، یا وہ۔ اب اگر لمبی بحث، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ قرآن کے اندر چلے جائیں، باقاعدہ اس کے اوپر پورا ٹاپک میں نے لکھا ہوا ہے کہ پانی کی کتنی آیات، اور میں نے بہت سالوں پہلے اس کے اوپر مجالس بھی پڑھی تھی گریڈ فوڈ کے اندر۔ اور ابھی پانی طہارت کے وجود میں یا انسانوں کو طاہر کرنے کے لیے یہ ظاہری طور پر ہے۔ جس طرح ہم نے حبہ کی، دانے کی، سیٹ کی مثال دی، ساری مثالوں کو ظاہری طور پر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یعنی پاکیزگی کی حقیقت کچھ اور ہے، پاکیزگی طہارت کی حقیقت کچھ اور ہے۔ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ پانی دیکھنے میں پانی ہے، پانی، ہیلو، پانی دیکھنے میں پانی ہے، پانی کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے، لیکن حقیقت پانی کی کچھ اور ہے۔ حقیقت میں وہ طہارت ہے، حقیقت میں وہ پاکیزگی ہے، حقیقت میں وہ آیت قرآن کی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، خدا کا عرش پانی پر قائم ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر زندہ چیز کو رب العالمین نے پانی سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی پانی کے بغیر، یا اس کا دنیا میں ہونا، زندہ ہونا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ تو اب پانی وہ بے رنگ، اس کی دیکھنے میں آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، ٹچ، اور آج تک ہزاروں لاکھوں بیماریوں کے علاج اس سے موجود ہے۔ یہ پانی کی ظاہری کیفیت ہے، لیکن حقیقت پانی کی اگر ہم نے سمجھنی ہو تو اس طہارت کی منزل پر، جو طہارت کی منزل میں جب اللہ رب العالمین نے اس طہارت کو زمین پر آسمان کی بات اور
فرشتوں کی بات اور، حضرت آدم کی بات اور، ملائکہ کی بات اور، مگر زمین پر جب اس طہارت ام الطہارت کو انٹروڈیوس کرانا چاہا، پانی کی حقیقت کو انٹروڈیوس کرانا چاہا، پانی کی حقیقت کو بیان کرنا چاہا، تو پھر اس چادر کے اندر جب سارے موجود تھے تو رب العالمین نے یہ کہہ کر اس مرکز طہارت میں، دنیا میں، پوری کائنات میں طہارت کے مرکز کو، جہاں سے شروع ہوتی ہے مرکز و منبع طہارت، ہم فاطمۃ ابوہا و بعلوہا و بنوہا والسر المستودع فیہا۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یعنی انسان ظاہری طور پر 1000 بار اپنے آپ کو پاک کر لے، جب تک اس کا دل، اس کی فطرت، اس کے اندر اگر وہ بغض اہل بیت یہاں پر ہے نا، اسی لیے تو ان اللہ یبغض لغضب فاطمہ زہرا، ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہاں پر ہے کہ پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی اس وجود مقدس کے مقام، اب دنیا میں کہیں پر بھی جب تک انسان ظاہری طور پر پاک ہو جائے، لیکن جب تک وہ ذہنی طور پر، عقلی طور پر، قلبی طور پر اور نہ ماننا، بے ادب ہونا، بارگاہ وجود مقدس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت نہ ہونا یا نہ انڈرسٹینڈ کرنا، بی بی پاک کی عظمت کا احترام نہ ہونا، یہ عین النجاست ہے، یہ عین نجاست، کیونکہ طہارت کے مقابلے میں نجاست ہے۔ اب جب تک دنیا قائم ہے، جو بھی اس طہارت کے مقابلے میں آئے گا، جو بھی اس طہارت کے مقابلے میں آئے گا، وہ کوئی بھی ہو وہ پھر نجاسات کی طرف دیکھیں، نجاست سے نفرت آتی ہے، تو پھر جو اس منبع مرکز طہارت وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جنہوں نے دنیا کے ہر پاکیزگی کو طہارت بخشی ہے، جب تک لنبشر انفسنا بان قد طہرنا، جب تک وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت کو درک نہیں کریں گے، وہ ہمارے قلب، ہمارے احساسات، ہماری روح میں نہیں آئے گی، تب تک طہارت قلبی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، ظاہری طور پر جو بھی کریں۔ تو ابھی مل کر اس بات کو ہم اپنے اور جتنے بھی، یہ حقیقت کی بحث ہے، حقیقت کی، ابھی اس کی برانچز آج سے ہماری بحث اسی کے اوپر انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ اب جو بھی مقابلے میں آیا، دنیا میں یہ بات ثابت ہوگی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں وجود اہل بیت اطہار ہوگا وہاں پر محبت ہوگی، پاکیزگی ہوگی، حسن ہوگا، آرام ہوگا، خضوع ہوگا، خشوع ہوگا، عبادت ہوگی، بندگی ہوگی، نور ہوگا، اور جو ان سے جڑ جائے گا اس کی زندگی میں بھی وہ نور سروائیو کرے گا۔ وہ کسی بھی معاملے میں ہو، کہتے ہیں کہ کسی نے اس دنیا میں سب سے زیادہ کیا ضروری ہے کہ حلال کھاؤ، حلال کماؤ، دو چیزیں اگر آپ کر لیں گے، آپ اس درود کے ساتھ معجزات کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، وہ شخص جو ایک بہت ہی پائے کے باتقوا عالم تھے، ان سے پوچھنے لگے کہ مجھے چاہیے کہ میرے لیے بھی در جو ہیں وہ باطن کے کھل جائے، میں حقیقت کو محسوس کر سکوں، دیکھ سکوں۔ تو آپ نے کہا پہلے حلال کمائی کے کپڑے پہنو، حلال کھاؤ، حلال پیو، حلال کماؤ، کچھ دن یہ کر لو، تو پھر اپنے حلال پیسوں سے بیٹھو اور اتنے دن جو ہے وہ درود شریف پڑھو، یہ درود صلوات کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد اللہ کی ذات تم پر یہ سارے جو ہے دروازے کھول دے گی۔ اور وہ بھی ایک عالم تھے، ان کی بھی محبت تھی کہ وہ اپنے لیے اس کمال پر پہنچے جہاں حقیقت کو دیکھ سکتا ہے انسان۔
تو جب انہوں نے اس سارے عمل سے گزرے کہ حلال کی رعایت کی، کھانے میں پینے میں، کیوں ہمیں کہا جاتا ہے جب بھی کھاؤ سوچو پہلے کیا کھا رہے ہو، کیونکہ کھانا ہی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے. یہ نہیں کہ ہم جو ملے کھا لیں، جو ملے، یہی ہماری عقل نہیں کھولنے دیتا، یہی ہماری عبادت میں مزہ نہیں آنے دیتا، یہی ہمیں پاکیزگی کے اس آخری اس حصے تک نہیں، ہم کہتے ہیں زبان سے سیدہ پاک سے پیار کرتے ہیں لیکن ہمیں اس منزل تک نہیں لے کے جاتا ہے. ہم نے انہی مجالس میں اسی فرش ادا پر اس بات پہ غور کرنا ہے. تو جب وہ پڑھتے ہوئے ان کے دن پورے ہوتے ہیں 5 6 7 ڈیز، تو جب اس منزل پر پہنچتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے سو جاتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے آسمان سے نور برس رہا ہے اور کچھ ہستیاں زمین پر ان کے پاس تشریف لائیں ہیں. جیسے ان کی نظر ان ہستیوں نورانی ملبوسات میں ان کے چہروں پر پڑتی ہے تو یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو بڑے گھبرائے ہوئے، گھبراہٹ کے ساتھ اس عالم باتقوا کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ مجھے علامہ صاحب، مجھے میرے ساتھ یہ ہوا ہے جب میں مطلب اس کیفیت میں تھا سب کچھ. تو آگے سے جو ان کے استاد سے انہوں نے کہا کہ اگر اس عمل کے کرنے کے بعد جب وہ نورانی ہستیاں اتری تھی تمہاری خواب میں، تم نے دیکھ کر بے ہوش نہ ہوتے، تم اس زیارت سے ان کے وجود سے مشرف ہوتے تو تمہارے لیے باطن کے پردے کھل سکتے تھے. پھر تم عالم باطن، یا وہ عالم جن کی صرف اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ وہی جو اس حقیقت کو دیکھتے ہیں، ان سے جڑتے ہیں اور پھر اس مقام پر ہوتے ہیں کہ حقیقت کو دیکھ سکیں. اسی لیے تو پھر وہ 40 سال تک اپنی ٹانگوں کو سیدھے ہی نہیں کر سکتے ہیں اس ادب میں اور تعظیم میں اور احترام میں. اور ہم کہاں وہ ادب اور احترام. اور اگر انسان اپنے عمل، اپنے وجود میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی اس ادب و احترام میں صحیح منزل میں پاکیزگی سے کھائے، پاکیزہ پیے، پاکیزہ کمائے، تو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جس کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے. آئیے ان زخمی ہاتھوں سے اپنے شیعوں کے لیے دعا مانگنے والی سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جائیں. یہاں پر یہ روایتوں کو بی بی زینب بھی لکھتی ہیں، امام حسن بھی لکھتے ہیں. میں کہاں سے شروع کروں کہ جب انسان کا بدن ٹوٹ جاتا ہے، زخمی ہوتا ہے، ہماری تھوڑی سی اگر تکلیفیں ہو جائیں تو ہماری نماز میں دیر ہو جاتی ہے، ہم نماز لیٹ پڑھتے ہیں. جب حال ٹھیک ہوگا تو نماز پڑھیں گے. بی بی پاک فرماتی ہے میں نے 5 برس کی عمر میں دیکھا ہے میری ماں جب میرے بابا کو بھی لے کر آئی ہیں جھک کر، اس زخمی حال میں کہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، اگر بیٹھتی ہیں تو اٹھنا محال تھا. میں نے گھنٹوں اپنی ماں کو محراب عبادت پہ دیکھا. میں قربان جاؤں اپنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان عظمتوں کے ساتھ، اس مقام بزرگ کے ساتھ، اس مقام عصمت پر، اس مقام طہارت پر جہاں خداوند متعال ان کی مدحت فرماتا ہو، جہاں ان کی عبادتوں کے تذکرے سورہ جہر میں ہو، جہاں ان کی عبادتوں کے تذکرے قرآن فرماتا ہو، جہاں ان کی عبادت اور ان کی اللہ کی بندگی کرنے کے نظام وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کی اس تسبیح کے لیے اعلان فرما دیا جائے کہ یہ وہی ذکر ہے جو زخمی حالت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود سے بلا. اور کیا تھا، اسی زخمی حالت میں بھی دعا مانگتی تھی. کس کے لیے دعا مانگتی تھی؟ سارے درد بی بی فاطمہ زہرا کے مولا علی کے لیے تھے. زخمی حالت میں ہاتھ اٹھا کر اپنے شیعوں کے لیے دعا مانگتی. بی بی زینب کو دور سے دیکھتی جب محراب میں بیٹھے ہوئے، بی بی زینب دور سے اپنی ماں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتی. اس عبادت میں کبھی بیٹھتی ہے، کبھی اٹھتی ہے، کبھی میری ماں کو پانی کی کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ اپنی دعا کو، عبادت کو، بندگی کو، تسبیح کو ختم کیا. تھوڑی دیر کے لیے مڑ کر دیکھا 5 برس کی بچی سامنے بیٹھی ہے، ماں کے زخمی چہرے کو دیکھتی ہے، ہاتھوں کو دیکھتی ہے. ارے زینب بی بی پاک کو ام المصائب کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہا ام المصائب؟ بچپن سے ہی ایسے مصائب دیکھے تھے، آنکھوں میں آنسو ہے. ایک بار بی بی پاک نے اپنے سر ہلا کر اشارہ کیا، زینب جان میرے قریب آؤ. بی بی زینب قریب آئی اور بی بی پاک نے کہا آہستہ سے میری آغوش میں اپنا سر رکھ دو زینب. کہتے بی بی زینب نے اپنا سر ماں کی آغوش میں رکھا، آہستہ آہستہ زخمی ہاتھوں سے اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر کر
بی بی پاک نے کہنا شروع کیا زینب جان میرے بعد تو میرے گھر کی ماں ہے، زینب جان بس دیکھتی ہوں کہ تم بڑی جلدی 5 برس کی عمر میں ہی خانم بن گئی ہے، ماں بن گئی ہے میرے بچوں کی۔ بی بی پاک کس طرح بی بی زینب کو اس 5 برس کی عمر میں شروع کرتی ہے سنانا اس کربلا کو۔ زینب آپ کی ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے، بابا فاتح خیبر ہے، بابا مشکل کشا ہے، دیکھو دھیان رکھنا کبھی رونا آ بھی جائے میری جدائی میں، کتنا مشکل ہے نا۔ ماں زخمی حالت میں ہے، ماں کو یہ علم ہے میں کچھ دن کے لیے زندہ ہوں اور اپنی بچی کو وصیت فرما رہی ہے۔ ارے دنیا پوری کائنات میں اکٹھا کوئی مجھے ایسا منظر دکھا دے کہ اتنی بڑی بڑی وصیتیں 5 برس کی عمر میں جو اپنے سینے میں سمو لے، اپنی روح میں لے جائے، اسے ولیت اللہ زینب الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور پھر اسی جگہ پر ام کلثوم کے لیے سلام اللہ علیہا کے لیے، امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے، اور پھر زیادہ نصیحت کیا، زیادہ بات کیا کرتی ہیں، زینب جان دیکھو حوصلہ کرنا، کبھی میرے بعد اپنے بابا کے سامنے گریہ نہ کرنا، اپنے بابا مشکل کشا کے سامنے گریہ نہ کرنا۔ سیدہ پاک فاطمہ زہرا اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہوئے اب میں اس مختصر وقت میں اس لمبی وصیت کو جو آہستہ آہستہ کربلا، مدینے سے کربلا پہنچنے تک ہے، کوفہ پہنچنے اور آگے تک ہے، کس طرح بی بی پاک نے اسی طرح جیسے آخری وقت میں مولا علی بی بی زینب سے وعدہ فرماتے ہیں نا آؤں گی، اور سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے یہ بات نہ سوچنا کہ جب مشکل وقت کی میں جو تجھے وصیت کر رہی ہوں میری زینب جان، ہر وقت تیری ماں تیرے ساتھ کھڑی ہوگی، جہاں زینب آپ کے ہاتھ کانپیں گے وہاں ماں ساتھ کھڑی ہوگی۔ اسی لیے تو بی بی زینب فرماتی ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر کے جسد سے میں جدا کر رہی تھی تو میرے ہاتھوں میں بھی طاقت ختم ہو گئی، امام حسین اپنا ہاتھ جناب علی اکبر کے جسم سے الگ نہیں کر رہے تھے، تو آواز دیتی ہے، ایک بار دیکھتی ہے ایک اور برقع پوش ہے جو امام حسین کے ہاتھوں کو کھول رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتل، اللہم لعنہم جميعا، اللہم لعنہم جميعا، اللہم لعنہم جميعا۔ فاطمہ زہرا اللہم عجل لولیک الفرج۔